السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نور کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ جو لوگ آیت برات نازل ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا، برائی کا چرچا ہو اور اس کی خوب تشہیر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب تو آپ جانتے ہیں کہ حد قذف کی صورت میں، یعنی ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر ان کے پاس ثبوت شرعی کے طور پر 4 گواہ نہ ہوں۔ تو دنیا کا عذاب تو یہ ہونا طے ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ آگ کا اور دوزخ کا عذاب ان کو ہوگا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی۔ یہ آیت ان کے تعلق سے ہے کہ جنہوں نے آیت برات نازل ہونے کے بعد توبہ کی، تو ان سے خطاب ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور وہ رحمت اور فضل کیا ہے کہ اس نے تم کو توبہ کی توفیق دی اور پھر توبہ قبول بھی کی، اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا نرمی کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرائم کی روک تھام کے لیے ایک نظام بیان فرمایا ہے، ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ جب کسی جرم پر ثبوت شرعی کے طور پر گواہ نہ ہو تو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی ایسے جرم کی تشہیر کریں گے جس کے اوپر شرعی گواہ نہیں ہے، اور پھر لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان جرائم پر سزا بھی نہیں دی جا رہی، تو وہ ان کی نظروں میں ہلکے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تشہیر کرنی ہے تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہو، اس لیے کہ جب ثبوت شرعی ہوں گے تو ان جرائم پر، ان جرائم کو کرنے والوں کو سزا بھی دی جائے گی۔ لہذا یہ عمل جو ہے جرائم کی روک تھام کے لیے مفید ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں تجربے میں یہ بات شاہد ہے کہ اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر اس طرح کی خبریں عام ہوتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ زنا کر لیا، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، لیکن جب ان پر ان کو سزا نہیں دی جاتی تو دوسرے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ثبوت شرعی کے طور پر کوئی گواہ نہ ہو اس کی تشہیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر گواہ ہو تو پھر سزا عام اس کو سزا بھی دینی چاہیے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو بے حیائی اور بری باتوں کا ہی حکم کرتا ہے۔ کہ آپ نے اس واقعے کے اندر دیکھا کہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، اس خبر کی تشہیر کرنے میں۔ شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھنسا دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی توبہ کے ذریعے سے پاک صاف نہ ہو پاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کے اندر آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے اندر جو مسلمان تھے، مثال کے طور پر مصطح، وہ بھی پائے گئے ملوث، اور مصطح جو ہے وہ مفلس تھے،
اور حضرت صدیق اکبر کے عزیز بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر ان کی امداد کرتے تھے، مالی امداد، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کی خبر کی تشہیر کرنے میں یہ بھی پیش ہیں، تو انہوں نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں مصطح کی جو امداد ہے بند کر دوں گا، ان کی کبھی امداد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، لہذا آپ کو اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں اور اس کو توڑ دیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں جو اہل فضل ہیں، وسعت والے ہیں، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قریب رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو ان کی امداد نہیں کریں گے، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں۔ آگے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو حضرت صدیق اکبر نے جو غصے میں امداد بند کر دی تھی مصطح کی، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ آج سے ہی ان کی امداد جاری ہوگی اور پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اعلیٰ تعلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آیات پر عمل کرنے کی، اور ان پر جو ان آیات میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔